نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم لما تحاجون لما کیوں تحاجون جھگڑتے ہو تم ما انزلت نہیں اتارا گیا ہا انتم ہا اولائی ہا تنبیہ کے لیے ہا اولائی اے لوگوں ہا جج تم جھگڑا کیا تم نے فَلِمَ تُحَاجُّونَ کیوں جھگڑتے ہو تم لَيْسَ لَكُمْ نہیں ہے تمہارے پاس علم کچھ علم حنیفاً یکسو ہونے والے ان اولا الناس بِإِبْرَاهِيمَ اولا قریب ہونا مناسب ہونا مناسبت کا ہونا اتبعوہ جنہوں نے ان کی اتباع کی واللہ ولی المؤمنین ولی دوست ہیں المؤمنین ایمان والوں کے ترجمہ اے اہل کتاب لم تحاجون فی ابراہیم کیوں جھگڑتے ہو تم ابراہیم علیہ السلام کی بابت حالانکہ تورات و انجیل نہیں اتاری گئیں مگر ان کے بعد کیا تم سمجھتے نہیں ہو خبردار تم اے لوگوں جھگڑا کر چکے ہو اس چیز میں جس میں کچھ علم تھا تمہارے پاس فَلِمَ تُحَاجُّونَ کیوں جھگڑتے ہو اس چیز میں جس کے متعلق تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے اور اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے لیکن وہ یکسو ہونے والے مسلمان تھے اور نہیں تھے شرک کرنے والوں میں سے بے شک لوگوں میں سے سب سے زیادہ قریب ابراہیم علیہ السلام کے وہ لوگ تھے للذین اتبعوہ جنہوں نے ان کی اتباع کی وَهَذَا النَّبِيُّ اور یہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے ہیں اور اللہ تعالیٰ دوست ہیں ایمان والوں کے ان آیات میں اہل کتاب کے ایک باطل قول کی تردید کی گئی ہے کہ اہل کتاب یہود ہوں یا نصارہ ہوں
یہ سب اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائی لوگوں کا جو وفد آیا نجران سے، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے انہوں نے بحث و مباحثہ کیا، لاجواب ہو گئے، آخرکار جزیہ دینے پر تیار ہوئے، جس کا تذکرہ ہم گزشتہ دروس کے اندر تفصیل کے ساتھ کر چکے ہیں۔ جب وہ وفد مدینہ منورہ میں آیا تو مدینہ کے لوگ بھی جمع ہو گئے، خاص طور پر یہودی لوگ، وہ بھی آ گئے، وہ بھی اہل کتاب تھے۔ اب ان اہل کتاب کی یہود و نصارہ کی آپس میں بھی گفتگو ہونے لگی، وہ کہنے لگے ہم سچے ہیں، وہ کہنے لگے ہم سچے ہیں، وہ کہنے لگے ہم ٹھیک ہیں، وہ کہنے لگے ہم ٹھیک ہیں۔ اب دلیل تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے، دلیل کے میدان میں تو وہ لاجواب ہو چکے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی موجودگی میں اللہ نے وحی نازل کر دی، قرآن کی آیات نازل فرما دی، اور باطل کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ جب دلائل کا جواب نہ آئے تو پھر دلائل کے بجائے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ان کے جذبات کو بھڑکایا جائے۔ ایسی چیزیں جو سب کے ہاں مسلم چل رہی ہوتی ہیں، کہہ دیا کہ دیکھو جی یہ تو ان کے منکر ہیں، ہم تو ان کو ماننے والے ہیں، یہ ایک طریقہ ہے ہمیشہ باطل کا، اور ان لوگوں کا جن کے پاس دلائل نہیں ہوتے۔ اب ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم تو ابراہیمی ہیں۔ یہودیوں نے کہا ہم ابراہیمی ہیں، عیسائیوں نے کہا نہیں ابراہیمی تو ہم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی شخصیت وہ ہیں جو سب عرب والوں کے ہاں مسلم تھی، کوئی بھی ان کا انکار کرنے والا نہیں۔ بھئی یہود و نصارہ تو بنی اسرائیل ہیں، اور وہ کہتے تھے بنی اسرائیل تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے، اور حضرت یعقوب بیٹے ہیں حضرت اسحاق کے، اور حضرت اسحاق جو ہیں وہ بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ ہم تو خاندانی بائی برتھ جو ہے نا ابراہیمی ہیں۔ اور جو مکہ کے مشرکین تھے، عرب کے رہنے والے تھے، خاص مکہ کے رہنے والے تھے، انہوں نے کہا ابراہیمی تو ہم ہیں، آپ کہاں سے؟ ہم ابراہیمی ہیں، ہم تو اولاد ہیں حضرت اسماعیل کی، اور حضرت اسماعیل بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے، ہمارا تو خاندانی ابراہیمی ہے۔ اور کچھ نہ کچھ بقایا جات اور کچھ چیزیں ان مکہ والوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنبھالی ہوئی تھی، زمانے گزر جانے کے باوجود بھی۔ تو الغرض اس پورے خطے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بڑی شان تھی، یہ سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے تھے۔ تو اب جذبات سے کھیلنے کے لیے انہوں نے کہا بھی ابراہیمی تو ہم ہیں۔ یہودیوں نے کہا تم خواہ مخواہ کے دعوے دار بنے پھرتے، عیسائیوں نے کہا نہیں تم کہاں ہو، تو تورات کو چھوڑ دیا، ساری گڑبڑ پیدا کی، اللہ کا غضب اور لعنتیں تمہارے اوپر آئیں۔ ہم اصل میں جو ہے نا ابراہیمی ہیں۔ مشرکین کہنے لگے نہیں نہیں ہم ابراہیمی ہیں۔ یہ ایک دعویٰ چل پڑا ان سب لوگوں کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ نے
اس چیز کی تردید بیان فرمائی اور بتلایا کہ حقیقت میں ابراہیمی کون ہے، دین ابراہیم پہ چلنے والے لوگ کون ہیں، ان کی نشاندہی کی اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے متعلق تم کیوں جھگڑتے ہو؟ اے یہودی اور عیسائیوں، حضرت ابراہیم کے متعلق جھگڑ رہے ہو۔ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، دیکھو یہودیت تو تورات کے بعد آئی اور عیسائیت بھی انجیل کے بعد آئی، ابراہیم علیہ السلام پہلے گزر گئے۔ ان لوگوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا، یہودی کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائیوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ فرمایا کوئی عقل کی بات کرو، یہودیت وجود میں آئی تورات کے بعد اور عیسائیت آئی انجیل کے بعد، اور یہ دونوں کتابیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ افلا تعقلون، کوئی عقل کی بات تو کرو، کوئی عقل بھی نہیں ہے تمہارے اندر۔ ایک چیز بعد میں آ رہی ہے اور تم پہلے والوں کو بھی اسی میں ملوث کر رہے ہو کہ نہیں وہ یہ تھے، وہ کہتے یہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات میں تقریباً 1000 سال کا فاصلہ ہے، تقریباً۔ اور ابراہیم علیہ السلام میں اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات میں تقریباً 2000 سال کا فاصلہ بنتا ہے۔ اب 2000 سال بعد میں آنے والے کیا کہیں کہ حضرت ابراہیم عیسائی تھے، 1000 سال بعد آنے والے کہہ دیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، تو یہ کم عقلی نہیں ہے تو اور کیا ہے، بے وقوفی نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ افلا تعقلون، فرمایا کوئی عقل سمجھ نہیں ہے تمہیں۔ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، فرمایا لوگوں تم نے جھگڑا کیا کچھ چیزوں کے بارے میں جس کا تمہارے پاس کچھ نہ کچھ علم تھا، کچھ نہ کچھ علم تھا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی الوہیت کے متعلق بات کی نا کہ وہ الہ تھے۔ بھئی کیوں الہ تھے؟ کیا پرندوں کو زندہ نہیں کر، یعنی مٹی کے پرندے بنا کے پھونک مار کے زندہ نہیں کر دیتے تھے؟ مردوں کو زندہ نہیں کرتے تھے؟ نابینا کو بینا نہیں کرتے تھے؟ یہ الہی صفات نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ الہ ہونے کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو چلو کچھ چیز تو موجود ہے نا جس سے وہ شبہ میں پڑ گئے، ان کو اشتباہ ہو گیا، چاہے غلطی کی انہوں نے اس بات کو بھی کہنے میں اور سمجھنے میں، غلطی واقع ہوئی لیکن کوئی چیز سامنے موجود تو ہے نا۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، فرمایا جس کا ذرہ برابر بھی علم نہیں، جس کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے، تم نے وہ کہنا شروع کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جانتے، اللہ کو معلوم ہے اس کے متعلق۔ تو اس آیت سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ انسان کو ایسی بحثوں میں پڑھنا جس کا علم نہیں ہے یہ غلط بات ہے۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، جس کا علم نہیں ہے اس چیز میں تم جھگڑ نہیں سکتے۔ جس چیز کا علم آپ کے پاس ہے اس کے متعلق آپ گفتگو کر سکتے ہیں، جس کا علم نہیں ہے اختیار انسان کو اس کے متعلق گفتگو اپنی طرف سے فتوے لگانے کا نہیں ہے۔ تحقیق کریں، معلومات کریں اور جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھیں۔ آج ذرا سا کوئی مسئلہ ہو جائے، جتنے لوگ بیٹھے ہوتے اتنے مفتی بیٹھے ہوتے ہیں، ہر بندہ مفتی ہوتا ہے، یہ کر لو جائز ہے جی جائز ہے کوئی پتہ نہیں، دوسرا کہتا نا جی نا، اور نا جی اللہ نیتاں نو جاندہ ہے بس ٹھیک ہے۔
تو نیت نال کم ہونا، پر گھر بیٹھے رہو، نہ نماز دی ضرورت نہ روزے دی ضرورت، میں نیت ٹھیک رکھو کہ میں روزہ رکھاں گا، نیت کرو نماز پڑھا گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے سختی سے منع کیا ہے، سختی سے منع فرمایا ہے۔ دیکھیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے براہ راست تعلیم یافتہ ہیں، براہ راست انہوں نے آپ سے تعلیم حاصل کی ہے، آپ کی صحبت میں بیٹھے ہیں، لیکن اگر کوئی بات آئی ہے اس کے متعلق صحیح علم نہیں تو فرمایا کرتے تھے کہ اچھا میں ذرا باقیوں سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ باقی صحابہ کرام سے رجوع کیا جاتا تھا، جو ان چیزوں میں، مسائل میں، ان چیز میں بڑی دسترس رکھتے تھے۔ دیکھو نا، ہر آدمی کا جس طرح اپنا مزاج ہوتا ہے، حضرات صحابہ کرام کا بھی اس طریقے سے ایک اپنا مزاج تھا۔ بعض لوگ وہ تھے جنہوں نے اپنی زندگی جہاد میں گزاری، بعض نے عبادت میں گزاری، بعض نے پڑھنے اور پڑھانے میں گزاری، کہ اپنا اپنا مزاج ہے، جو جس لائن کا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، ضروری نہیں ہوتا کہ جو سب عالم ہیں وہ سب چیزوں پر دسترس رکھتے ہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے تفسیر میں بڑی مہارت دی ہوتی ہے، کسی کو حدیث میں بڑی مہارت دی ہوتی ہے، کسی کو فقہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی مہارت دی ہوتی ہے۔ اپنے اپنے موضوعات ہیں، یہ تو دین ایک سمندر ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز پر دسترس دے دی، کسی کو کس چیز پر دسترس دے دی۔ کتنے مقامات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، فرمایا اچھا اس کی تحقیق کرتے ہیں، حضرت علی کو بلاؤ، حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھو، فلاں سے پوچھو، جن کا کام بھی پڑھنا پڑھانا تھا، ان کی طرف رجوع کیا جاتا کہ وہ اس کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کریں گے اور بتائیں گے، اور پھر اس کے مطابق چلیں گے۔ کتنے واقعات ہیں حضرات صحابہ کرام کے کہ کسی نے آ کر مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا بھی مجھے اس کا جواب نہیں آتا، فلاں کے پاس چلے جاؤ، ان سے پوچھ لو، جو جواب وہ دیں وہ جواب مجھے بھی آ کے بتا دینا، مجھے بھی بتا دینا کہ اس کا کیا جواب۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، فرمایا جس کا علم نہیں اس میں اپنی رائے کا اظہار ہرگز نہیں کرنا، اپنی رائے کا اظہار ہرگز نہیں کرنا، خاموشی۔ پھر بس جو جاننے والے ہیں وہ ان کا کہا، جو جانتے ہیں اس کی گفتگو آپ کریں، اس کے متعلق کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں تردید بیان کی، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی یہودی نہیں تھے، سب غلط کہہ رہے ہیں، ولا نصرانیا، کوئی نصرانی نہیں تھے، یہ بھی غلط کہہ رہے ہیں، ولیکن کان حنیفا مسلما، پھر کیا تھے؟ فرمایا کہ وہ تو ہر باطل سے منہ موڑنے والے اور رب کے سامنے جھکنے والے تھے، یہ ان کا مزاج تھا، کسی باطل سے ان کا کوئی تعلق نہیں، کسی باطل سے ان کا کوئی تعلق نہیں، کسی گمراہی سے ان کا کوئی تعلق نہیں، کسی گمراہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں، چاہے وہ ان کا قریبی رشتہ دار کیوں نہ لگتا ہو، قریبی رشتہ دار کیوں نہ لگتا ہو۔ دعوے کرنے سے کچھ نہیں بنتا کہ ہم خاندانی اعتبار سے ابراہیمی ہیں، فرمایا کہ اگر خاندانی تعلقات کی بنیاد پر نجات ہوتی تو آزر دھتکارا نہ جاتا، خاندان ہے، ان کی نسل سے باپ لگتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اس سے بڑی رشتہ داری اور کون سی ہوگی؟ اے یہودیو، تم تو ہزاروں سال بعد آ کے کہتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں، رشتہ داریوں سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہوتی، ان والا عقیدہ اختیار کرنے سے سب کچھ ملتا ہے۔ اور وہ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ مسلمن، ہمیشہ رب کے سامنے گردن جھکا کے رکھنی ہے، رب کا جو حکم آ جائے بعینہ من عن اسے تسلیم کرنا ہے، اور حنیفاً کسی باطل کی طرف جھکاؤ بھی نہیں کرنا، ذرہ برابر بھی۔ اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات یہ بات خود کہتے تھے
کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ میں نے تو اپنا چہرہ جھکا دیا ہے اس ذات کے سامنے، فطر السماوات والارض، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، حنیفا، میں تو ہر باطل سے یکسو ہونے والا ہوں، باطل سے منہ پھیرنے والا ہوں، اور اپنے اللہ کے سامنے اپنی گردن کو جھکاتا ہوں۔ فرمایا ابراہیمیت تو یہ ہے، اگر ابراہیمی بننا چاہتے ہو پھر چھوڑو اس بات کو کہ ہم یہودی رہیں گے یا ہم عیسائی رہیں گے، پھر تو آؤ اس بات پر کہ جو رب کا حکم آئے گا اسے تسلیم کریں گے، اسے تسلیم کریں گے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی بھی تردید کی، فرمایا تم بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے ہو، یاد رکھو وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ السلام کو شرک کرنے والے نہیں تھے، شرک کرنے والے نہیں تھے، نہ مشرک تھے، نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، وہ تو مسلم تھے، مسلم تھے، اپنے آپ کو رب کے سامنے جھکانے والے، رب کے سامنے جھکانے والے۔ فرمایا یہ صفت اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد میں سے سب سے کامل عطا کی ہے تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے۔ اگلی آیت میں اسی کی وضاحت ہے، انشاءاللہ اس کی تفسیر کل کے درس میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو باطل سے منہ موڑنے والا اور اپنے سامنے جھکنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔